محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس بیان میں مفتی صاحب نے بہت ہی اہم باتیں عرض کی ہیں۔ گھر میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور ساس کو بہت اہم ہدایات دی ہیں۔ فرمایا اگر ساس یہ کام کر لے تو گھر جنت بن جائے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کا یہ بیان۔ ساس دو کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے گا۔ نمبر 1 کہ تانے نہ دیا کرے۔ بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے، اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ایسے یہ جو تم نے گوشت گلایا ہے نا دیسی مرغے کا، بیٹا یہ بڑا پیارا گوشت گلایا ہے تم نے، تھوڑی دیر اور چولہے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا۔ یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں ہوتا۔ ساس کا اسٹائل بتاؤں کیسا ہوتا ہے؟ گوشت گلا نہیں، کچا رہ گیا۔ ان کے ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا ان کو ہے؟ تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھائی ہے؟ بول کے بھی گئی تھی، جلا دیا۔ تو جب اس طرح کے طنز ہوتے ہیں نا، پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے، تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں کچھ، تم ڈائریکٹ ماں باپ پر آ کے تانے، تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اسے پتا ہے یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے، تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تمیز سے ہی تو، محبت سے تو بات کرو، طنز تو نہ کرو، تانے تو نہ دو۔ دوسرا، اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالا جائے، کام لیا جائے۔ گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھ، جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو سب کو مشترک رہنا ہے، کچھ نہ کچھ گھلنا جلنا ہے۔ پیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہا ہے نا، گھر میں لا کے پھل بھی، یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہیں، لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ علاج کرنا، بیوی بیمار ہو جائے، بیوی کا علاج شوہر پہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود بیمار ہو جاتی ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے، تو بیوی کا کہاں سے واجب ہو گیا؟ پرہیز واجب ہے۔ بیوی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پرہیز کرا سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے پرہیز، آئس کریم سے پرہیز، کھچڑی کھاؤ 3 دن تک۔ لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا، وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو، بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو۔ تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت، گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا، یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی، اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی، تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے، بیوہ سے یا کنواری سے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے، بڑی عمر کی عورت۔ آپ نے فرمایا کنواری جوان سے کرتے نکاح، تم بھی دل بہلاتے اس سے، وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتی، بیوہ سے کیوں کر لی؟ ایک مزاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہی جیسی لے آؤں؟ اس کو تو خود سنبھالنا پڑے گا نا، کم عمر ہوگی تو میرا مقصد کیا تھا نکاح کے لیے، اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے ان کو، تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا، نکاح بعض دفعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں سنبھالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی۔ اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمے تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں ہے، مجھے الگ گھر لے کے دو، تو ان کا تو نکاح کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا؟ فوت ہو جاتا۔ تو اس سے پتا چلا ہے کہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھئی بیوی سے دل لگی کی جائے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے، کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے، اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر میں ایک فیملی کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں، اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا، اتنی ساری وہ بیگم صاحبہ آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ میرے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے، مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری ذمہ داری، اس طرح خاندان ٹوٹیں گے۔ تو نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوجھ، ظلم کا مطلب
ताने ना दिया करे, खाम खामे बेटे के कान बहू के खिलाफ ना भरा करे, गलतियों को जैसे अपनी बेटियों को नज़रअंदाज करते हैं। दूसरा, उसकी हैसियत से ज़्यादा उस पर बोझ ना डाले। कभी वो काम से मना कर दे तो उसको ये हक भी होना चाहिए। बाज़ दफ़ा भाई मूड नहीं है, तबीयत सेट नहीं है, आज मेरा बस तबीयत ख़राब है, तो उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट ना मांगे उससे सास कि आज आपके जो सर में दर्द है, अभी तो आप हाँ हाँ ही करके बातें कर रही थी बैठ के, माँ अभी इतनी सर में दर्द। भाई हो जाता है बाज़ दफ़ा हो जाता है, हमारे साथ भी तो हो जाता है ना। अच्छे भले बैठे हैं, मूड ऑफ हो जाता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है आदमी का, फिर कहता है नहीं हो रहा। नींद बाज़ दफ़ा ज़्यादा आती है, थकावट इतनी होती है कि उठा नहीं जाता। अब सास आके बोल रही कम बहुत पड़ी हुई है, इसको तो पुलिस बुलानी पड़ेगी उठाने के लिए। तो कभी कभार सोने दो भाई, सोतों को उठाना अच्छा काम नहीं है। आज आप खुद किचन में चली जाओ, आज खुद थोड़ा सा आप कर लो। और बेटे को भी चाहिए कि बीवी अगर माँ की ज़्यादा खिदमत नहीं कर रही, उसको मोहब्बत से समझाए, नहीं कर रही तो मार धाड़ के बजाय खुद अम्मा की खिदमत करना शुरू कर दे। तो बीवी गैरतमंद होगी तो उसको खुद शर्म आएगी, खुद खिदमत करे, बोले भाई कोई बात नहीं, देखो अब मैं इस उम्र में तो अम्मा को किचन में नहीं देख सकता, बेगम में भी अम्मा की उम्र इतनी हो गई है और घर में इतनी इतनी बहुएं पड़ी हुई हैं और अम्मा हमारी किचन संभाले, कपड़े भी धोए, तो अब ये सआदत किसके हिस्से में आएगी? मेरे हिस्से में। तो जब बीवी अपने मियाँ को देखेगी वो पजामे धो रहा है बैठ के तो खुद उसको थोड़ी सी शर्म आएगी। वो उसको शर्म इसलिए नहीं आती कि मियाँ साहब को नसीहतों के अलावा कोई काम नहीं है, काम ये अपनी माँ का एक धेले का भी नहीं करते। उसको पता है ये इसको माँ की कदर होती तो कभी खुद भी थोड़ा सा हिलता ना, हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। तो इसको माँ की कदर नहीं है, इसको मुझ पे रोब जमाने का, बोलो भाई, शौक है, चौधराहट का शौक है। तो चौधराहट के लिए और कोई जरिया मिल नहीं रहा था, तो अब माँ के उन्वान से जो है ना मुझ पे रोब जमाना शुरू कर दिया है। खुद चाय पिला दे माँ को, खुद खिदमत करें, ये तो ज्यादा सवाब है, तो बड़ी सादत की बात है। वो खिदमतें जो मर्द कर नहीं सकते, जिसमें मर्द के लिए नामुमकिन है, हया और यानी बाज़ दफ़ा ऐसे इस्तिंजा कराना या ऐसा, वो फिर आप कहते हैं भाई बहू से कि तुम कर लो तो बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह तुम्हें, और उसके बदले में फिर उसको कुछ नवाजें भी, इजाफी भी, ख्याल करें यार ये मेरी माँ की खिदमत करती है, कोई बात नहीं इस दफ़ा मैं तुम्हें ईदी ज़रा ज़्यादा दूंगा, और फिर इंशाअल्लाह हम जो है वो स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए भी इंशाअल्लाह जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो जितनी अल्लाह ने जेब में गुंजाइश दी, अंडा मोड़ घूम के आ जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ थोड़ा सा वो दिखाएं, अप्रिशिएट करें। तो ये 2-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हों तो घर क्या बन जाएगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।